السلام علیکم دوستو، نئی کال لے کے آپ کے ساتھ خالد سیف الدین جناب. ہم بات کریں گے 6 اگست 2025 کے حوالے سے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور آج کیا ہوا اور کس طریقے سے ہمیں مارکیٹ کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا. اور سب میں پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو آزادی آفر کو جوائن کر رہے ہیں. آپ کی انٹرسٹ آزادی آفر کو جوائن کرنے کا ایک طرح سے سرٹیفیکیشن ہے ہماری اور ٹیم کے لیے کہ ہم اپنی پوری اسکلز اور پوری محنت کے ساتھ آپ کو سروسز دے رہے ہیں. چلتے ہیں آج کے چارٹ کی طرف. دیکھیے آج کا سیشن جو ہے بڑے ہی اسٹرانگ نوٹ پہ آغاز ہوا، جو انفیکٹ مارکیٹ کا ٹریگر تھا 142 to 65 اس کے اوپر کھلا. تو اس کے لیے پھر کچھ اتنا مشکل نہیں تھا کہ دیا گیا ٹارگٹ اچیو کیا جائے، جو کہ 143 185 تک تھا، اور ہائی اگر دیکھیں تو آپ 143 to 81 کا ہے. اور مارکیٹ اتنی اسموتھ اور سمپل تھی کہ مجھے قطعی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ مڈ ڈے کال میں کوئی بات کی جائے. کیا بات کی جا سکتی ہے؟ ٹریگر پہ کھلتی ہے، صبح ہی بتا دیتی ہے کہ میں نے ٹارگٹ پہ جانا ہے اور چلی جاتی ہے. 985 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ کلوز ہو جاتی ہے. ہاں، والیوم 24.89% کم ہوئے، مگر اس سے مجھے کوئی اتنا پرابلم نظر اس لیے نہیں آئی کہ جو ڈسٹریبیوشن آف والیوم یا والیوم لیڈرز جو آج کے ہیں وہ تمام وہ اسٹاک ہیں جو اسٹرانگ فنڈامنٹل والے اسٹاک ہیں، پرفارم بھی کر رہے تھے. کچھ اس میں ایگزاسٹ بھی کیے، جیسے کہ آئل سیکٹر تھا. ہپکو اور فوجی سیمنٹ ان دونوں کی پرفارمنس قابل دید تھی، اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ دونوں اسٹاک ہمارے پورٹ فولیو میں تھے. تو ماشاءاللہ اپنے ٹارگٹ، ہپکو تو ایک ٹارگٹ اچیو، اور ہپکو کی تو سیکنڈ انٹری ہے پورٹ فولیو میں. ہپکو کی تو سیکنڈ انٹری ہے، اور ہپکو پہلے ایک ٹارگٹ اچیو کر کے دوبارہ بائنگ ہوئی. سیکنڈ انٹری میرے خیال میں 7 جولائی کو دی گئی تھی، یا مجھے صحیح یاد نہیں ہے ڈیٹ، اور اس نے سیکنڈ انٹری میں بھی اپنا پہلا ہدف اچیو کر لیا ہے. اب دوسرے ٹارگٹ کی طرف جا رہا ہے، جبکہ فوجی سیمنٹ بعد میں دیا گیا. اس نے آج کا جو انٹراڈے ٹارگٹ تھا وہ تو اچیو کر لیا، مگر پورٹ فولیو ٹارگٹ ابھی اس کا اوپر ہے اور انشاءاللہ اچیو ہوگا. تو جناب یہ تو اس طریقے سے آج مارکیٹ چلی ہے کہ بڑی کام اینڈ پرسکون مارکیٹ تھی. جس طرح میں نے کہا کہ ٹرن اوور والیوم کا کم ہوا، تو مجھے فرق اسی لیے نہیں پڑا کہ کل اگر آپ کو یاد ہو تو 2 ٹاپ والیومر جو تھے انہوں نے کوئی 8-10 کروڑ کا والیوم بنایا تھا. آج ٹاپ والیومر جو ہیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں. کل ٹاپ والیومر پینی اسٹاک تھے، آج ٹاپ والیومر اسٹرانگ اسٹاک ہیں. تو اس نقطۂ نظر سے، کیونکہ میں نے اکثر کہا ہے کہ مارکیٹ کو مختلف زاویوں سے دیکھا جائے، تو اگر وہ لاجک اپلائی کی جائے تو مجھے یہ کم والیوم بھی برے نہیں لگ رہے ہیں. 26 کروڑ 23 لاکھ کے والیوم برے نہیں لگ رہے. میں نے بتایا کہ کچھ اسٹاک ایگزاسٹ بھی ہوئے، تو مگر بہرحال اوور آل مارکیٹ ٹھیک تھی. تو جو ایگزاسٹ ہوئے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کوئی گراوٹ لینی ہے اور یا کیا کرنا ہے. وہ اپنی سپورٹ کو آنر کر رہے ہیں. سپورٹ کو آنر کر رہے ہیں تو بریتھنگ ٹائم ہے یہ، اور پھر دوبارہ سے سانس لے کر پھر دوبارہ چلیں گے. اور وہ اسٹاکس آپ کو روز اپڈیٹ بھی کیے جا رہے ہیں. تو میرے خیال میں سیشن بہت زبردست، جس طرح بتایا گیا اسی طرح کا کام تھا، اور جو لیولز تھے ان کو بہت الائن کر کے چلا. اہم لیول اور ٹریگرز کی بات کریں تو کل جو آپ کو بلش ٹریگر دیا گیا تھا اب وہ میجر سپورٹ بن چکی ہے. وہ کیا ہے؟ 142 to 65. جو کل آپ کے پاس میجر بلش ٹریگر تھا، آج ماشاءاللہ سے وہ آپ کے لیے سپورٹ بن گئی ہے. تو یہ اچھی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل مارکیٹ ہائی کے اوپر ٹریڈ کرے گی تو پھر مارکیٹ اپنے مومنٹم کو برقرار رکھ سکے گی، اور اس کا پہلا ٹارگٹ 143.885 ہوگا. آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ جو باٹم آف دا انڈیکس ہے وہ ٹریل ہو رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، پہلے
ہم باٹم کچھ اور تھا 137,700 تھا، پھر اس کے بعد میں اس کو لے کر آیا 141.35 945 پہ. اب اللہ کرے کہ مارکیٹ کا جو باٹم ہے 142,265 بنے، بڑی اچھی بات ہوگی. دیکھتے ہیں. ابھی تو مارکیٹ بہرحال اس وقت میجر سپورٹ 142,265 ہے. یہ مت بھولیے گا پچھلی کالوں میں 45 125 کے بارے میں بھی کچھ کہہ چکا ہوں. اگر دوسری جانب رسک مینجمنٹ کو دیکھیں تو جس طرح میں نے بتایا 142,265 از دی میجر سپورٹ رائٹ ناؤ، اور اس کے بعد اگر مارکیٹ 141.25 کو توڑتی ہے تو پھر مارکیٹ میں تھوڑے بیئرز ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے جو کریکٹیو ویو کے لیے. کوئی مندی تو مارکیٹ میں دور دور تک ابھی نظر نہیں آ رہی، مگر کریکٹیو ویو آپ کو پتہ ہے مندی بھی کریکٹیو ویو کے بعد آتی ہے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مال پکڑ کے مندی کا انتظار کروں گا. کریکٹیو ویو 141.925 کے نیچے اگر سسٹین کرے تو پھر سمجھ لیجئے وہ اس میں انٹر ہو جاتی ہے، اور پھر آگے مزید سپورٹ توڑ کے اس میں پروفٹ ٹیکنگ کا آغاز ہو سکتا ہے. آج جو میں آپ کو بات کہوں گا وہ یہ کہوں گا کہ اسٹرکچر اسپیکس، جو میری اینالسٹ بریفنگ ہے اس میں یہ کہوں گا کہ اسٹرکچر اسپیکس نوائز مسلیڈ. یہ نوائز کون سی ہے؟ یہ نوائز وہ ہے جو مختلف جگہوں سے لوگ اکثر کہتے ہیں آواز آ رہی ہے فلاں ہے. تو اگر آپ کے پاس ٹریڈنگ پلان ہے، آپ کے پاس پراپر لیول ہے، آپ کے پاس پورے ڈسپلن ہے. ڈسپلن کیا ہے؟ ڈسپلن کو اگر میں ایک لفظ میں کہوں تو ٹریڈنگ پلان از دا ڈسپلن. تو اگر ٹریڈنگ پلان ہے آپ کا پاس تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ہر حال میں دیکھو نا، ابھی مارکیٹ کریکٹ بھی ہوئی تو ہم بھاگے نہیں، ہم نے مال خریدا، ایکیومولیٹ کیا، اور اس کے بعد پھر مارکیٹ اوپر بھی آ گئی، زیادہ کریکشن بھی نہیں ہوئی. اور کریکشن تو ایک نیچرل فینومینا ہے مارکیٹ کا، چاہے مارکیٹ اوپر جائے یا نیچے جائے اپنے آپ کو ریٹریس یا کریکٹ تو کرتی ہے. تو جب پرائس ایکشن جو ہے یا انڈیکس جو بھی ہے وہ لیول کو ریسپیکٹ کرتا ہے تو کلیئرٹی واضح ہو جاتی ہے. پچھلے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں بار بار ایک لیول بتا رہا تھا کہ دیکھو یار اس لیول پہ ریجیکشن آ رہی ہے، تو جب یہ ٹوٹے گا تو پھر ریلی رک نہیں پائے گی. آپ نے دیکھ لیا. تو لیول کی رسپیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اور اگر والیوم بغیر کسی لاجک کے، انٹینٹ کے اگر اچانک بڑھ جائیں، اچانک کم ہو جائیں تو ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ مقصد اس وقت ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ پرائس ایکشن ہو تو پھر کوئی سگنل بنتا ہے. ابھی آج ہی میں نے بات کی کہ کل 2 اسٹاک کے والیوم جو تھے وہ 8-10 کروڑ کے تھے. کیا ہوا؟ آج وہ نہیں ہے. آج وہ شروع کے 5-6 اسٹاک میں بھی نہیں ہے. تو بہرحال پیشنس، پریسائز ہونا، ڈسپلن یعنی کہ ٹریڈنگ پلان کو فالو کرنا، یہ کامیابی کی کنجیاں ہیں. اور بیکار کے شور، ہنگامے، گفتگو، واٹس ایپ پہ پوری رات باتیں، یہ سوائے آپ کو پریشان کرنے کی کچھ نہیں دیتی. تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی آپ نے سنی، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیے، اور ضرور ہماری ڈیلی کال آزادی آفر کے لیے ضرور رابطہ کریں، کیونکہ یہ صرف اور صرف ابھی 14 اگست تک ہی چلے گی. 14 اگست کو یہ آزادی آفر کلوز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی؟ تو تھینکس فار واچنگ. اگر لگتا ہے کہ ویڈیو پروفیٹیبل ٹریڈ کروا سکتی ہے آپ کو، آپ کے پورٹ فولیو میں آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، تو پھر اپنے دوستوں اور احباب میں ضرور شیئر کریں.